ظاہر ہے ایک بڑا تاثر تھا پاکستان کے حوالے سے، اور بہت دنیا جو ہے وہ انڈو سینٹرک ایک اپروچ رکھتی تھی، انڈیا کے تناظر میں ہی پاکستان کو پرکھا اور جانچا جاتا تھا۔ کتنا بڑا سال تھا یہ 2025، اور کیسے یہ ٹرن اراؤنڈ کیا پاکستان نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیلہ تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور ایکسیلنسی ایمبیسڈر جوہر صاحب کو میرا بہت سلام۔ دیکھیں، پاکستان کو بالکل انڈیا سے الگ پیمانے پر پرکھا جا رہا تھا۔ 2005-06 کے بعد جب انڈیا اور یو ایس کا سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی، تو اس وقت ہی پاکستان کو انڈیا کے ساتھ یا انڈیا کے پریزم سے یا پاکستان کو ڈی لنک کر دیا گیا تھا، اور پاکستان کو زیادہ تر ٹریٹ جو تھا خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے اور ویسٹ کی طرف سے، وہ جو ایف پیک پالیسی تھی اوباما کے ٹائم پہ، تو آپ کو افغانستان سیکیورٹی ریلیٹڈ اور وار آن ٹیررزم، ایکسٹریمزم، وائلنٹ ایکسٹریمزم، انہی آلوں سے جانچا جا رہا تھا، آپ کو سکویز بھی کیا جاتا تھا، اور پورا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی تھی ٹو فیسیلیٹیٹ دی پالیسی کیپچولیشن آن نیوکلیئر۔ آف کورس پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری پریشر تھا، رہا ہے ہمیشہ، اور اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر پالیسی کیپچولیشن، اور انڈیا کو سپورٹ کیا گیا۔ پھر انڈیا کا جو رول تھا انڈو پیسفک میں، سو کالڈ جو اس نے ازیوم کیا ہوا تھا اور شریڈ اپنے آپ کو شو کیا ہوا تھا کہ جی میں تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں، تو اسی کے پرزم سے دیکھا جاتا تھا۔ 2025 ٹرن دا ٹیبل جی۔ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو پہلگام کی ایک رات پہلے تک آپریشن جب انہوں نے سندور لانچ کیا، تو ایک رات پہلے تک وی ور نو ویئر ان دا اسٹوری آف دی ورلڈ جی۔ ہم سٹیج پہ کہیں بھی نہیں تھے، اور وائس پریزیڈنٹ امریکہ تو ہے جے ڈی وینس جو ہے، وہ بتا رہے تھے کہ جی دس از اے کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جو 4 days وار ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسٹریٹجک چیزیں ٹرن راؤنڈ ہوئی، اینڈ ود ان آورز آف آر ریسپانس، ملٹری ریسپانس جو ہے، اس نے پھر ایک انوائرمنٹ کریٹ کی، اور یہ 4 دن کے مارکے حق نے جو نوشن آف وکٹری لکھا، تو آئی تھنک دیٹ ہیز براٹ ری انٹیگریشن آف پاکستان انٹو انٹرنیشنل ڈپلومیسی۔ بالکل، ایسے معاملات میں پاکستان کے موقف کی جو شنوائی ہمیں نظر آئی ہے اس سال میں عالمی فورمز پہ، وہ بھی ظاہر ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ بڑی کیٹیگوریکل ایک پاکستان نے سٹانس لیا ایسے ایشوز کے اوپر کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ دنیا بڑی خاموش تھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن پاکستان نے وہاں پہ بھی بڑا بھرپور ایک اپنا موقف اپنایا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک انٹرنل پالیسی کے حساب سے جو دہشت گردی کے خلاف ایک بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایک ریجڈ جو سٹانس ہے، وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے یا ہماری جو کارکردگی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس نے بھی دنیا کو باور کرایا کہ وی آر سیریسلی فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم، اور وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کی نفی کی ہم نے؟ جی بالکل، دیکھیں پروپیگنڈا تو پاکستان کے ہمیشہ اسی پروپیگنڈا کا نقصان ہوا جو انڈیا نے کیا کہ جی پاکستان کے لنکیجز ہے ود وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے ساتھ پوری ورلڈ میں، اور اسی شریڈ میسج کو لے کے وہ آگے چل رہے تھے، اور پوری دنیا کو انہوں نے ایک امپریشن پاکستان کے متعلق یہی بنایا ہوا تھا۔ بٹ پاکستان اپنی ایفرٹ کر رہا تھا جی۔ وی ہیو سفرڈ دا موسٹ، وی ہیو سیکریفائز دا موسٹ ان وار آن ٹیرر جی۔ میرے خیال میں جو شریف اللہ کا جو ہینڈ اوور کرنا تھا ٹو امریکہ، ISIS کا وہ ایک جو ٹیررسٹ ہم نے حوالے کیا، تو دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ ان اے وے جو سامنے نظر آیا۔ آئی ایم شیور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ تمام ممالک کی آپس میں کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن میں رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ دے ایگزیکٹلی نو دی پکچر کہ کتنا کوآپریشن ہو رہا تھا۔ لیکن امریکہ نے اس کی ریکگنیشن کی، اس کوآپریشن کی جی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ایکس کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل کوریلا کا وہ بیان یاد ہوگا، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے ڈیفنس کمیٹی میں ہیئرنگ میں انہوں نے پاکستان کے متعلق بتایا کہ پاکستان از کوآپریٹنگ اور پاکستان بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ تو دیٹ واز کلیئر انڈیکیشن کہ امریکنز سمجھ رہے تھے، کیونکہ امریکہ کا ہم بار بار ریفرنس اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں جس پورے جو اس وقت جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے یا جیو سیکیورٹی کی خاص طور سے جو انوائرمنٹ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو دیٹ واز دا ریکگنیشن۔ پھر آپ دیکھ لیں ایس سی او کے اندر، ریڈس کے اندر پاکستان کی جو پارٹیسپیشن تھی، ریجنل کانفیڈنس بڑھ رہا تھا۔ اچھا، جب یہ نیگوسیشنز ہوئیں افغانستان طالبان کے ساتھ قطر میں اور استنبول میں، ترکیہ میں،
اور اس سے پہلے چائنا بھی ایفرٹ پوری کر چکا تھا, سعودی عربیہ بھی کر چکا ہے, اور بھی جی برادر دوحہ میں بھی ہوئی اور اب یہ جو دوحہ میں اور استنبول میں اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ کہ پاکستان بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ اور فیکٹس کے ساتھ وہاں پر گیا. پہلے ترکیہ بھی اور ایون قطر بھی اور بھی ممالک کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات رکھتے تھے پاکستان کی سنسیئرٹی ٹو ایڈریس دا ایشو, یا وہ یہ سمجھتے کہ شاید پاکستان کے یہ کسی کے ساتھ افیکشن زیادہ ہے, افیلیشن جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ہوتی تھی. یاد رکھیے گا کہ باقی بھی کنٹریز ہمارے ساتھ جڑی رہی ہیں جب طالبان کو بھی سپورٹ تھی, یو ای, سعودی عربیہ, امریکہ, دے آل ور آن بورڈ, وہ آپ کے ساتھ بلکہ وہی لیڈ پالیسی میں ہوتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. بٹ اینی ویز اس ڈائلاگ میں جو بیہیویئر پھر سامنے نظر آیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, یہ وہ والے افغانستان افغان نہیں ہے, یا طالبان وہ والے ٹریڈیشنل افغان نہیں ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں آپ اسٹڈی کریں ان کی ہسٹری کو, اور یہ ٹوٹل اکنامک ٹیررزم والے طالبان ہیں. تو یہ جب فیکٹس لے کے گئے تو یہ ترکیہ اور کنٹریز لائک قطر, ان کو بھی سمجھ آئی کہ پاکستان تو بڑا سنسیئرٹی اور لائلٹی کے ساتھ چیزیں آگے لے کر چل رہا ہے. اور پھر اس کا جو پراکسی سپانسر سپورٹر تھا طالبان کا, جو فرینڈ ہے انڈیا, اس کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا. جیسے آپ سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیسے ہم اس کو یہ جو کنٹینیوٹی آف سکسیس ہے یہ آئیں گے, اور کیسے اگلا سال آپ دیکھتے ہیں, کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ دیکھیے آپ نے فیوچر کے جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان کے جو سلیم صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ ان آل ڈومینز تو رہیں گی. چیلنجنگ کیا جی, ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے, آپ نے ہر سال آگے بڑھنا ہوتا ہے. آئی تھنک پیس ود ان از ویری امپورٹنٹ فار دا اچیومنٹ آف پیس ود آؤٹ. تو ہماری جو وار ہے سیکورٹی کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے تنزیلہ, یہ یاد رکھیے گا جی. پولیٹیکل اونرشپ وار کو ود ان ہماری جو کولیبریشن کوآپریشن ہونی ہے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر آپ باہر لڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا یہ جو ریجنل الائنسز ہیں, جو ریجنل اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں ہماری, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ اس ریجن کے اندر, اور پھر نیا جو ریسیٹ ہوا ہے ود امریکہ, اس کو ہم آگے بلڈ کیسے کرتے ہیں ٹو پرسو آر آبجیکٹیوز. آف کورس باقی ممالک کو بھی آپ نے بتانا ہوگا کہ ان کی کیا سٹیکس ہیں ہمارے ساتھ کوآپریشن کے بیچ میں. اور مزے کی بات یہ ہے, انٹرسٹنگ تھنگ از کہ امریکہ, رشیا, چائنا, ان سب میجر پاور کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ کنورجنس میں اس وقت ایز فار ایز افغانستان اور وار آن ٹیررزم از کنسرن, کیونکہ افغانستان کی سوائل میں اس پراکسی سپانسر کے نیچے یہ تھریٹ تمام ممالک کو جا رہا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور تمام ریجنز میں جا رہا ہے. تو ہمیں ان کنورجنسز کے اوپر بلڈ کرنا ہے, پولیٹیکل اونرشپ دینی ہے وار کو. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ملٹری اس کا 30 to 40% ایک اس کا حصہ ہے جو رسپونڈ اپنا کر رہا ہے اور کرے گا, اور they will perform in future also. But as a state of Pakistan, اس کو as a nation ہم نے whole of nation approach کے ساتھ لے کے جانا ہوگا, ورنہ پھر ہم وہی نیشنل ایکشن پلانز کے جو فیلیئرز ہیں, یہ کامیابیاں مل تو گئی ہیں, اصل چیز ہے how to maintain اور how to build on this. This is just the beginning.